خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے حزقیل اس کا 42واں باب۔ پھر وہ مجھے شمالی راہ سے بیرونی صحن میں لے گیا، اور اس کوٹری میں جو الگ جگہ اور عمارت کے سامنے شمال کی طرف تھی لے آیا۔ 100 ہاتھ کی لمبائی کی جگہ کے مقابل شمالی دروازہ تھا، اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ 20 ہاتھ کے مقابل جو اندرونی صحن کے لیے تھے، اور بیرونی صحن کے فرش کے مقابل کوٹریاں 3 طبقوں میں ایک دوسرے کے مقابل تھیں، اور کوٹریوں کے سامنے اندر کی طرف 10 ہاتھ چوڑا راستہ تھا، اور ایک راستہ 1 ہاتھ کا، اور ان کے دروازے شمال کی طرف تھے۔ اوپر کی کوٹریاں چھوٹی تھیں کیونکہ ان کے برآمدوں نے عمارت کی نچلی اور درمیانی منزل کے مقابلہ میں ان سے زیادہ جگہ روک لی تھی، کیونکہ وہ 3 درجوں کی تھیں، لیکن ان کے ستون صحن کے ستونوں کی مانند نہ تھے، اس لیے وہ نچلی اور درمیانی منزل سے تنگ تھیں۔ اور کوٹریوں کے پاس کے بیرونی صحن کی طرف کوٹریوں کے سامنے کی بیرونی دیوار 50 ہاتھ لمبی تھی، کیونکہ بیرونی صحن کی کوٹریوں کی لمبائی 50 ہاتھ تھی، اور ہیکل کے مقابل 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ اور ان کوٹریوں کے نیچے مشرق کی طرف وہ مدخل تھا جہاں سے بیرونی صحن سے داخل ہوتے تھے۔ مشرقی صحن کی چوڑی دیوار میں اور الگ جگہ، اور اس عمارت کے سامنے کوٹریاں تھیں، اور ان کے سامنے ایک ایسا راستہ تھا جیسا شمال کی طرف کی کوٹریوں کے سامنے تھا۔ ان کی لمبائی اور چوڑائی برابر تھی، اور ان کے تمام مخرج ان کی ترتیب اور ان کے دروازوں کے مطابق تھے۔ اور جنوب کی طرف کی کوٹریوں کے دروازوں کے مطابق ایک دروازہ راہ کے سرے پر تھا، یعنی سیدھی دیوار کی راہ پر مشرق کی طرف، جہاں سے ان میں داخل ہوتے تھے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ شمالی اور جنوبی کوٹریاں جو الگ جگہ کے مقابل ہیں مقدس کوٹریاں ہیں، جہاں کاہن جو خداوند کے حضور جاتے ہیں اقدس چیزیں کھائیں گے، اور اقدس چیزیں اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی وہاں رکھیں گے، کیونکہ وہ مکان مقدس ہے۔ جب کاہن داخل ہوں تو وہ مقدس سے بیرونی صحن میں نہ جائیں، بلکہ اپنی خدمت کے لباس وہیں اتار دیں، کیونکہ وہ مقدس ہیں، اور وہ دوسرے کپڑے پہن کر عام مکان میں جائیں۔ پس جب وہ اندرونی گھر کو ناپ چکا تو مجھے اس پھاٹک کی راہ سے لایا جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، اور گھر کو چاروں طرف سے ناپا۔ اس نے پیمائش کے سرکنڈے سے مشرق کی طرف گردا گرد 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے پیمائش کے سرکنڈے سے شمال کی طرف گردا گرد 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے پیمائش کے سرکنڈے سے جنوب کی طرف بھی 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے مغرب کی طرف مڑ کر پیمائش کے سرکنڈے سے 500 سرکنڈے ناپے۔ اس نے اس کو چاروں طرف سے ناپا۔ اس کی چاروں طرف کی دیوار 500 سرکنڈے لمبی اور 500 سرکنڈے چوڑی تھی، تاکہ مقدس کو عام سے جدا کرے۔ آمین۔